السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کی عدالتوں میں بہت کچھ ایسا ہوا جو نہ تو پہلے ہم نے کبھی سنا، یعنی جس قسم کے فیصلے پچھلے 2 سالوں میں پاکستانی عدالتوں سے آئے، جس قسم کا رویہ ججز کا رہا، یہ واقعی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ہوتے دیکھا۔ خان اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی والی درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی، کیونکہ خان اور بشرا کے خلاف کوئی ایک ثبوت آج دن تک نیب اس کیس میں کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکا۔ اسی وجہ سے سب کو یقین تھا کہ خان اور بشرا بی بی کو آج القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس میں ایک حیران کن کام ہوا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بڑی گیم ڈالی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بڑا امپورٹنٹ کیس، اس کی سماعت کے دوران کیا ہوتا رہا اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کی جانب سے زبردست اعلان کیا گیا ہے، اور اس اعلان کے بعد باقاعدہ اسلام آباد میں ہلچل مچ چکی ہے۔ اس خبر پر بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، القادر ٹرسٹ کیس، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہا جاتا ہے، اس میں خان اور بشرا بی بی کو جنوری کے مہینے میں سزا ہوئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدالت، جس کو خصوصی عدالت کہا جاتا ہے، اس نے خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی والی درخواست پر سماعت مقرر نہیں ہو رہی تھی۔ 5 جون کو اس کیس کی پہلی سماعت مقرر ہوئی، اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے پورا زور لگایا، بھرپور احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر بیٹھ گئی جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں، اور ان کو مجبور کیا کہ وہ 5 جون کی تاریخ مقرر کریں۔ اور اس سے پہلے یہ خبریں جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو گئی تھیں کہ خان کو اس کیس کے اندر ضمانت مل جائے گی، کیونکہ نیب کے پاس خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے لیے ملک ریاض کو باقاعدہ منایا جاتا رہا کہ خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے۔ خان کے خلاف آج دن تک کوئی ایک بھی ایویڈنس کسی عدالت میں نیب نے پیش نہیں کیا، اس لیے 5 جون کو خان کی رہائی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی۔ لیکن 5 جون کو جب خان کی سزا معطلی والی درخواست پر سماعت ہوئی تو اس سماعت کو 11 جون یعنی آج کے دن تک ملتوی کیا گیا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں آج یعنی 11 جون کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت کچھ ہوا، اور وہ حیران کن کام، وہ حیران کن عمل جو شاید آپ نے پاکستانی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے۔ میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ آج دن صبح تقریباً 10 بجے کے یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ سرفراز ڈوگر کے ساتھ ایک اور جج موجود تھے۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کرنی تھی۔ پی ٹی آئی کی عمومی پریکٹس یہ ہے کہ وہ اس سماعت کو اٹینڈ کرنے کے لیے پوری قیادت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوتی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور بھی آتے ہیں، خان کی بہنیں بھی آتی ہیں، پی ٹی آئی کے دیگر جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو آج گنڈا پور، علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان یعنی خان کی بہنیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ان کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر، خان کے کزن قاسم خان نیازی، نیاز اللہ نیازی، یعنی پوری ایک تگڑی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی۔ 10:30 کا ٹائم دیا گیا کہ وہ آ کر کیس کی سماعت کریں گے۔ اس کیس کی سماعت کے آغاز سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عجیب سا منظرنامہ دیکھنے کو ملا، جب ایف سی کے اہلکار اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اور سرفراز ڈوگر کا جو چیمبر ہے وہاں پر ایک بڑی تعداد میں ایف سی اہلکار کھڑے رہے۔ کسی بھی شخص کو اندر جانے کی یعنی ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ علی امین گنڈا پور جب وہاں پہنچے، انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ 11 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا اور سماعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو ایف سی اہلکاروں نے گنڈا پور کو چیمبر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر یا کسی بھی جج کے چیمبر کے باہر ایف سی اہلکار تعینات ہوں۔ عموماً پولیس کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، یا جو جج کی اپنی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یا ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایف سی اہلکار
قائم مقام چیف جسٹس کے چیمبر کے باہر موجود تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ کون شخص ملاقات کرے گا کون نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس اندر ہی موجود تھے اپنے چیمبر میں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد گنڈا پور اور علیمہ خان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ بیرسٹر سلمان اور ایف سی اہلکار کے ساتھ لڑنے کے بعد اندر جانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی ملاقات ہوئی سرفراز ڈوگر سے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ خان سرخرو ہوگا، آپ کو یقین ہوگا کہ خان کو ہرانے کے لیے، خان کو گرانے کے لیے کیسے پورے کا پورا نظام مینج ہے، کیسے فرام ٹاپ ٹو باٹم ایک ایک چیز انڈر کنٹرول ہے، مینجڈ ہے۔ یہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوا یہ واقعی حیران کن تھا۔ آپ نے چیمبر میں سرفراز ڈوگر بیٹھے تھے، لیکن ان کا جو عدالتی عملہ تھا، ان کا جو سٹاف تھا عدالت کا، اس نے آ کے پی ٹی آئی کے وکلاء جو کمرہ عدالت میں موجود تھے وہاں بتایا کہ ڈوگر صاحب کو کوئی مجبوراً کسی جگہ جانا پڑ رہا ہے تو کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے اس کیس کی سماعت 5 جون کو مقرر نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی پی ٹی آئی نے تگڑا احتجاج کیا اور مقرر ہوئی، اور جو کہ صرف آدھے گھنٹے کی سماعت ہوئی، جس میں نیب نے استدعا کی کہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دی جائے، ہم نے اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے۔ تو سردار لطیف کھوسا جو خان کے وکیل ہیں انہوں نے اس بات کی مخالفت کی اور احتجاج کیا کہ پچھلے 6 مہینوں سے نیب اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر ہی مقرر نہیں کر سکی۔ جنوری کے مہینے میں خان کے خلاف یہ فیصلہ ہے، اب ہم جون میں بیٹھے ہیں، یعنی 6 مہینے کے اندر نیب نے اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر کیوں اپوائنٹ نہیں کیا؟ اب ان کو 1 مہینے کی مہلت نہ دیں، جس سے سرفراز ڈوگر نے انہیں 5 دن کا ٹائم دیا، یعنی 11 جون تک یہ کیس ملتوی ہوا، اور آج سرفراز ڈوگر نے نئی گیم ڈال دی کہ مجھے کہیں جانا پڑ رہا ہے، میں چھٹی پر جا رہا ہوں، لہذا اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑا سخت قسم کا احتجاج شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جب تک ہمیں اگلی تاریخ نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کے چیمبر سے نہیں ہٹیں گے۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ گنڈا پور، علیمہ خان اور عمران خان کی دیگر بہنیں چیمبر سے چلی جاتی تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتی۔ پھر پی ٹی آئی کو نئی تاریخ لینے کے لیے بھی بڑا تگڑا احتجاج کرنا پڑا۔ اب پی ٹی آئی کے وکلاء خود یہ کہتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمیں سماعت مقرر کروانے کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، ہمیں سماعت مقرر کروانے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ فیصلہ ہمارے حق میں آنا تو چھوڑ دیجئے، کیس مقرر کروا لیں، یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ وہیں پر کھڑے رہے، تقریباً سپیر 4 بجے کے قریب گنڈا سرفراز ڈوگر کے عملے نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو بتایا کہ آپ کی سماعت 26 جون کو مقرر ہوئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے عدالتی نظام کا کہ ایک شخص جو پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے، جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، اور نیب جو مدعی ہے اس کیس میں خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے وہ عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، عدالت اسے ٹائم دیتی ہے، 11 جون کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، پھر جج کہتا ہے کہ جی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، 15 دن بعد کی ڈیٹ دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خان جیل میں کس وجہ سے ہے۔ خان جیل میں کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے نظریات پر کھڑا رہنے کی وجہ سے ہے۔ یہ ثبوت ہے جو کچھ آج ہائی کورٹ میں ہوا، اور خان کے دیگر کیسز میں جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر خان نے واقعی کوئی جرم کیا ہے، خان کے خلاف واقعی کوئی ثبوت ہیں، تو وہ ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت میں پیش کر دیا جاتا، کیونکہ خان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں، اس لیے ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ خان کو ہوگا۔ آپ یہ یقین رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ اس ٹائم پاکستانی عدالتوں میں ہو رہا ہے، تمام لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک پورا پلان بنایا جاتا ہے کہ خان جیل سے باہر نہ آئے، اس لیے یہ ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ البتہ اب اس کیس کی سماعت 26 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مجھے کم از کم امید ہے کہ 26 جون کو بھی اس کی سماعت نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک خان اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، عدالتوں پر جو اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت جس طریقے سے گھٹیا حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، خان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی کی پوری قیادت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی، اور انہوں نے ایک پورا جو عدالتی عملہ ہے، عدالتی نظام ہے، مینیج کیا گیا خان کے خلاف، اور الٹیمیٹلی خان کو ہی جیت ملنی ہے، خان نہیں سرخرو ہونا ہے۔ یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا احوال تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ
पंजाब असम्बली के जो अहमद खान बुच्चर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। गंडापुर ने वहाँ पे एक बड़ी सख्त मीडिया टॉक की। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, ख़ास तौर पर गंडापुर से, क्योंकि पिछले 2 साल से गंडापुर के पास एक ओहदा है, प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके बावजूद गंडापुर अपने लीडर को रिहा नहीं करवा सके। तो मुझे कम से कम गंडापुर से कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन गंडापुर ने आपसे कुछ देर पहले बड़ा सख्त ऐलान किया और उसके ऐलान के बाद अब तक इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल है। गंडापुर की जानिब से ये कहा गया कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं। हम इस किस्म का एहतजाज करेंगे कि अगर हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, यानी रियासत को उन्होंने तंबीह की कि अगर आप हमारे ऊपर गोली चलाएंगे तो हम भी जवाबन गोलियां चलाएंगे। पिछली दफ़ा तो हम तैयार नहीं थे, हम निहत्ते हाथ थे, खाली हाथ थे, लेकिन इस दफ़ा तवक्को ना रखें कि खाली हाथ आएंगे, हम हथियार लेकर आएंगे। आप गोली चलाएंगे तो हम भी जवाब देंगे, आर होगा या पार होगा। अब खान की रिहाई के बगैर पीटीआई के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है, जब तक पीटीआई और खान के दीगर सियासी कायदीन और रिहाई नहीं हो जाती, हम इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। अब देखिए, आप लोग बेहतर जानते हैं कि गंडापुर ने ये जो हवाई फायरिंग की है और एक बार फिर जोश दिलाने की कोशिश की है, इसमें कितनी हकीकत है और कितनी लफ्ज़ी गोलाबारी है, कम से कम मुझे गंडापुर की बातों पर कोई यकीन नहीं है। अगर यही गुफ्तगू जुनैद अकबर करते, आलिया हमज़ा करती, अलीमा खान करती तो यकीनन मैं उसे सीरियस लेता, लेकिन गंडापुर एक मशकूक पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने 2 दफ़ा पीटीआई के कारकुनान को डिच किया है, इसलिए उनसे कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। बहरहाल पीटीआई के पास एक ही रास्ता है एहतजाज करने का, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।